مورخین یہ کہتے ہیں جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس دن جس پتھر کو بھی اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا، جس پتھر کو بھی اٹھایا گیا اس کے نیچے سے، اور یزیدی فوج نے خوشی میں جو جشن منایا اس کے لیے انہوں نے جو بھی پکایا وہ اتنا کڑوا ہو گیا کہ کھانے کے قابل نہ رہا۔ ہر شے اس دن تکلیف اور دکھ میں مبتلا تھی۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں، معجم الکبیر للطبرانی میں، البدایہ والنہایہ میں اور مجموع الزوائد میں یہ لکھا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو جن جو ہماری آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آتے، ان جنوں نے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اشک باری کی، یعنی روئے، آنسو بہائے۔ اسے دو ایکسٹریم رویے سمجھ آتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ اسی تھوڑی امام حسین نے شہید کیا، اسی کیوں روئیے، اور ایک اتنا شدید روتا ہے کہ وہ رو رو کے تو بیڑے غرق کر دیتا۔ دونوں ایکسٹریم پر چلے گئے، نہ تو اس طرف جانا ہے کہ جناب کہہ کے مارے اور خوشی کا اظہار کریں، اور نہ اس طرف جانا ہے کہ ایسے روئیں کہ رونا خلاف شرع چلا جائے، جس میں چیخ و پکار ہے، کپڑے پھاڑ دینے ہیں اور خنجروں سے۔ آج بھی مجھے صبح ایک بندے نے بھیجا کلپ، اور وہ کہہ رہا دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کے لیے روتے رہے تو یہ کرتے رہے، اگر ہم نے ماتم کر لیا تو پھر کیا ہو۔ میں نے اس کو جواب میں یہ آڈیو میسیج بھیجا، میں نے کہا یار پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری شریعت محمدی ہے، ہم کسی اور کی شریعت کے پابند نہیں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کے لیے روتے رہے، محبت تھی تو روتے رہے، محبت تھی تو روتے رہے، اور رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے اظہار محبت فرمایا۔ میں کہ اگر ان سے یہ دلیل لیتے ہو وہ روئے تو ہم بھی رو سکتے ہیں، ہم بھی ماتم کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا انہوں نے اپنے بیٹے کو سجدہ بھی کیا تھا، تو بھی اپنے پتر کو سجدہ کر پھر کیا کریں گے۔ اسلام نے رونے کی ممانعت نہیں رکھی۔ آپ کے بیٹے جب فوت ہوئے حضرت ابراہیم تو آپ زاروں کی طور روئے۔ ایک صحابی جو ساتھ تھے کہنے لگے حضور آپ رو، آپ نے فرمایا تجھے میری آنکھیں نظر آ رہی ہیں، میرا دل نہیں نظر آ رہا، میرا تو دل بھی رو رہا۔ جب قیمتی شے کھو جاتی ہے، بالخصوص اولاد کھو جاتی ہے، تو محبت کا تقاضا یہ ہے انسان آنکھوں سے آنسو بہاتا۔ جب آپ شہید ہوئے تو جن آپ کی میت پہ روئے اور یہ اشعار پڑھے، مسح الرسول جبینہ فلہ بریق فی الخدود، فرمایا کہ یہ جو خد ہے، گال ہے، اور یہ جو پیشانی ہے جس کو آج کاٹ دیا گیا ہے، جن گالوں کو جدا کر دیا گیا ہے جسم سے اور جس منہ پہ تیر مارے گئے ہیں، فرمایا یہ گال اور یہ وہ پیشانی تھی جو رسول اللہ چوما کرتے تھے۔ یہ جنہوں نے اشعار پڑھا، وَأَبَوَاهُ مِنْ عَلِيَّ قُرَيْشٍ وَجَدُّهُ خَيْرُ الْجُلُودِ، اور فرمایا ان کے والد قریش کے اعلیٰ خاندان سے ہیں اور ان کے جد تمام اجداد سے بہتر، یعنی ان کے والد قریش میں بڑی عزت و وقار کے حامل ہیں اور نانا جی ساری قریش میں سب سے افضل انسان۔ یہ جنہوں نے اشعار، اور جس سے مقابلہ ہوا وہ مردود، لعین، لعنتی، دجال، بے ایمان، خبیث، خناس، جتنے بڑے لفظ ہیں وہ سب یزید کے لیے۔